مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اگر آج تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرنے والا ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو رات کے آخری پہر جاگتا ہے وہ قسمت لکھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو نفرت، حسد اور شکایت سے پاک رکھو۔ معاف کرنا سیکھ لو، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے انسان خود آزاد ہوتا ہے۔ سکون وہاں آتا ہے جہاں دل صاف اور نیت خالص ہو۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہوں۔ کسی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ خوش نصیب وہ لوگ نہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں شکر، زبان پر دعا اور رب پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ یہی تین چیزیں انسان کو ہر حال میں سکون اور اطمینان عطا کرتی ہیں۔ جو چیز جلد خراب ہو وہ جسم میں جلد فائدہ دیتی ہے۔ جو چیز دیر سے خراب ہو وہ دیر سے فائدہ دیتی ہے۔ گرم دودھ نیند لاتا ہے، ٹھنڈا دودھ مزاج بھاری کرتا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھڑنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ 3 کھجوریں روزانہ کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ دنیا کے سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں پیدا ہوتی ہے۔ گرم پانی جگر کو راحت دیتا ہے، ٹھنڈا پانی اسے سخت کر دیتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کا راستہ پا لیا۔ روزانہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ تکیہ اونچا رکھو تو سانس کھلتا ہے، زیادہ اونچا رکھو تو گردن ٹوٹتی ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں ان کا انجام، وہ آہستہ آہستہ خود کو دنیا سے کاٹ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ جب دل بے چین ہو تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ وہی ہستی ہے جو خاموش آنکھوں کے آنسوں میں سمجھتی ہے، دل کی ہر کیفیت جانتی ہے اور ایسے راستے کھول دیتی ہے جن کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ اس ماحول میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ اگر صبح دانت کھٹے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا جگر خراب ہو رہا ہے۔ اگر جسم پر سفید دھبے بڑھنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ جو لوگ صرف ایک ہی بار بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے وہ اپنے دشمن پر بھی غالب ہو جاتا ہے۔ نیند کم آنے کی بڑی وجہ جانتے ہو؟ زیادہ سوچ اور ٹینشن انسان کی نیند چھین لیتی ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جب دل بھاری ہو تو الحمدللہ کہنا بوجھ اتر جائے گا۔ مسکراہٹ ذہن کو تازہ کرتی ہے، اداسی جسم کو بوجھل کرتی ہے۔ پیٹ خالی ہو تو دماغ صاف رہتا ہے، پیٹ بھرا ہو تو تھکان بڑھتی ہے۔ پاؤں سلامت رکھو تو سر سلامت رہے گا، پاؤں ٹھنڈے رکھو تو سر درد بڑھے گا۔ شہد جسم کو طاقت دیتا ہے، بے قدری اسے زہر بناتی ہے۔ عبادت سے پہلے نیت کو پاک کرو، پھر ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، لیکن یقین رکھو
کہ اللہ کی مرضی ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ جو آج تمہیں نقصان لگ رہا ہے ممکن ہے وہی کل تمہاری سب سے بڑی حفاظت ثابت ہو جائے۔ اگر آنکھوں کے نیچے حلقے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ وہ عورت تو سب سے خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ ماں کے پاؤں دبا دینا قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔